بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور آبجیکٹیوز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں، کون کون سے وربز کا استعمال اپروپریٹلی کیا جا سکتا ہے، اور آبجیکٹیوز جو ہیں آپ کی پروپوزل میں کس چیز پہ زیادہ وہ فوکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، آیا سیکنڈری ڈیٹا کے بیس پہ ہو سکتا ہے، پرائمری ڈیٹا کے بیس پہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہیں، پورا ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ریسرچ کویسچن کے حوالے سے کہ ریسرچ کویسچن جو کہ آبجیکٹیو کے بعد ہم ڈالتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو ریسرچ کویسچن جو ہے اس کو آبجیکٹیوز کے بعد ہم ڈالتے ہیں عموماً، اور ریسرچ کویسچن جو ہے ضروری ہے کہ آبجیکٹیوز اور ریسرچ کویسچنز دونوں ایک دوسرے کو ری افارم کریں. ٹھیک ہے، both the research questions and objectives should be in tune with each other، ایک دوسرے کے ساتھ in consonance ہو. تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی ان کنفارمیٹی ود آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز میں جن جن ایسپیکٹ اور پہلو پہ فوکس کیا گیا ہے، وہی ایسپیکٹس اور جو پہلو ہیں وہ ریسرچ کویسچنز میں بھی ریفلیکٹ ہونے چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ both should be in tune with each other. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ it should not be based on information which is based on secondary data in your work. Of course وہی the same thing جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آبجیکٹیوز کے حوالے سے، کہ جو سیکنڈری ڈیٹا سے جو آپ انفارمیشن لیتے ہیں اس کے بیس پہ ریسرچ کویسچن نہ ہونے چاہیے، بلکہ تھرڈ پوائنٹ کیا کہتا ہے کہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن دا ایسپیکٹ وچ از دا مین فوکس آف یور اسٹڈی، دیٹ از دا آپریشنلائزیشن ایسپیکٹس بیسڈ آن دا پرائمری ڈیٹا. تو وہی آبجیکٹیوز کے حوالے سے جو ہے یہی ریسرچ کویسچن کے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو آپریشنلائزیشن ایسپیکٹس ہیں یعنی پرائمری ڈیٹا کا، یہ تو وہ اس آپریشنلائزیشن ایسپیکٹس کو آپ لے کے ریسرچ کویسچنز بنائیں، نہ کہ آپ سیکنڈری ڈیٹا کے بیس پہ آپ جو ہے ریسرچ کویسچنز بنائیں. ٹھیک ہے، وہی دا سیم تھنگ اگر آپریشنلائزیشن ایسپیکٹس پہ آپ فوکس کریں تو اس میں کیا کیا آپ لے سکتے ہیں. اٹ شوڈ بی بیسڈ آن انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلس، اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ایک امپیریکل ریسرچ میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ فوکس کرنا چاہیے. یا اٹ شوڈ بی فوکس آن دیئر ریلیشن شپ، ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے فوکس کرنا چاہیے. ریسرچ کویسچن اس حوالے سے ہونے چاہیے کہ جو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اس کو ایلیبوریٹ کرے اور اس کو السٹریٹ کرے کہ کیا ہونا چاہیے ایک ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلس. تو اس پہ بیس ہونا چاہیے. یہی بات ادھر بھی بتائی گئی ہے کہ فار ایگزامپل اف اٹ از an issue then it should be based on causes and impacts. اگر کوئی وہ ہے پرسنالٹی ہے تو اس کے پولیٹیکل، ریلیجس اور سوشل سروسز اور اس کے اچیومنٹس کے حوالے سے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. وہی بات ہے جو آبجیکٹیوز میں ہم نے سیکھی تھی وہی ادھر بھی ہے. اور جو آبجیکٹیوز ریسرچ کویسچن ہے both should be in conformity with each other. اچھا، ریسرچ کویسچنز آپ وٹ سے بنا سکتے ہیں، آپ وائی سے بنا سکتے ہیں، WH اسٹرکچر اپلائی کر کے آپ کوئی بھی ریسرچ کویسچن بنا سکتے ہیں.
لیکن میرے نزدیک زیادہ اچھا کوشچن وہ ہے جو ہاؤ فار سے بنایا جائے کہ ہاؤ فار دس تھنگ. تو یہ جو ہے زیادہ میرے نزدیک ایک اچھا ریسرچ کوشچن ہوگا، کیونکہ اگر ہم سمپل وٹ پہ ریلائی کریں تو زیادہ اچھا نہیں ہے، بہت ہی سمپل ہے. تو ہاؤ فار سے جو ریسرچ کوشچن بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ایک ریسرچ پروپوزل جو میں نے آپ کو ٹھیک ہے، اب میں نے میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس کے یہ ریسرچ کوشچن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے ریسرچ کوشچنس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. لیٹس سی. وہی ای ووٹنگ سسٹم ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پبلک ٹرسٹ، ای ووٹنگ وتھ پبلک ٹرسٹ اینڈ ای ووٹنگ وتھ الیکٹورل ٹرانسپیرنسی، ان دونوں کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں آبجیکٹیوز میں ایک آبجیکٹیو پہلا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ای ووٹنگ اور پبلک ٹرسٹ کے حوالے سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرسٹ ریسرچ کوشچن ہوگا وہ بھی ہم کیا کریں گے، وہ بھی ہم اسی ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ریسرچ کوشچن بنائیں گے. فار ایگزامپل، ہاؤ کین ای ووٹنگ سسٹم be helpful in building public trust in electoral process in Pakistan in light of the voter perception in Peshawar. کس طریقے سے یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ ہاؤ فار، ٹھیک ہے، ہاؤ فار ای ووٹنگ سسٹم، جس طریقے سے آپ لکھنا چاہیں ہاؤ فار ای ووٹنگ سسٹم کین بی ہیلپ فل ان دس بلڈنگ پبلک ٹرسٹ ان الیکٹورل پروسیس ان پاکستان، یا ہاؤ کین. تو یہ دیکھیں، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جس ایسپیکٹس پہ یہ فوکس کر رہا ہے وہی ایسپیکٹ ریسرچ کوشچن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ای ووٹنگ سسٹم ہے وہ الیکٹورل ٹرانسپیرنسی اور ای ووٹنگ سسٹم کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو یہی اگر آپ دیکھیں تو دوسرا ریسرچ کوشچن جو ہے وہ کیا ہے، اسی حوالے سے ہے، ہاؤ کین ای ووٹنگ بی ہیلپ فل in ensuring transparency in electoral process in Pakistan in light of the voter perceptions in Peshawar. اب دونوں ریسرچ کوشچن دیکھ سکتے ہیں، ایک تو آبجیکٹیوز کو ری فارم کر رہے ہیں، کنفارمیٹی میں ہے، دوسرا دونوں ریسرچ کوشچن جو ہیں وہ آپریشنلائزیشن ایسپیکٹس پہ ہی فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ جو آبجیکٹیو ہے ادھر، to discuss the challenges faced by e-voting system in Pakistan. تو ادھر کوشچن بھی یہ ہے، what are the challenges to e-voting system in Pakistan. تو یہ جو ہے آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آبجیکٹیوز ہیں، ریسرچ کوشچن ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹیون ہے، ان کنفارمیٹی ہے، ایک دوسرے کو ری فارم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ نے ریسرچ کوشچنز بنانے. یہ دونوں پارٹ جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ ریسرچ پروپوزل آپ کسی کو بتاتے ہو، ڈسکرائب کرتے ہو، تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کیا ہے، پھر فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز اور ریسرچ کوشچنز آپ کے کیا ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ریسرچ پروپوزل میں کس ایسپیکٹس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو ری افرم نہیں کر رہے تو ظاہر ہے وہ ایک اچھا پروپوزل نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو ری افرم کرنا چاہیے اور both should be in tune with each other in an ideal proposal. So this was all about the research questions کہ کس طریقے سے ہم ریسرچ questions ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروپوزل کا حصہ بنا سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا اور اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہی مور اور لیس آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن تھوڑا سا ایکسپریشن کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے، جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ریکارڈنگ بند کرتا ہوں.